یہ تھے آفتاب احمد مدنی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ دو جہاں کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی آواز میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح ثنا خوانی کر کے آقا کے جو عاشق ہیں ان کے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہیں۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا، ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ نجم انقلابی وہ کوئی نصیب ہستی ہے کہ جس کے احصال ثواب کے لیے آج سارا دن ہی احصال کی ترکیب ہوتی رہی ہے۔ نشست اول انقلابی ہاؤس پر ہوئی جہاں پر عورتوں کی ایک عظیم الشان محفل ذکر و نعت منعقد ہوئی، اور نشست دوم یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ چل رہی ہے، اور جن قالینوں پر ہم بیٹھے ہیں، جس دریوں پر ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی نجم صاحب کے اہل خانہ نے احصال ثواب کے لیے مسجد حاضہ میں پیش کی ہے۔ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جب تک بھی ایک نمازی بھی نماز پڑھتا رہے گا، نجم بھائی کے احصال ثواب کا یہ لیڈر جو ہے چلتا رہے گا۔ یہ ہیں جنہوں نے مسلک کی تحفظ کے لیے اور جنہوں نے عشق رسول کی اشاعت کے لیے قربانیاں دی۔ آج ہمارے ریحان سیابی بھائی وہ بھی ہم میں نہیں ہیں، مساکین غلامان مدینہ کے بڑے اہم دونوں نوجوان ورکر تھے جنہوں نے اس باغ کی ہریالی کے لیے اپنی جوانیاں دی ہیں، اپنے ٹائم دی ہیں۔ تو میرا ذوق کہتا ہے اور میرا شوق کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا مسلک کہتا ہے کہ انشاءاللہ حضور کی نظر کرم سے انشاءاللہ ان دونوں نوجوانوں کا بیڑا پار ہے، اور آج ان کی روحیں ہماری اس محفل میں موجود ہوں گی، اور اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر بھی نظر کرم کر دے اور ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ محفل میں آج تقریباً ہمارے گاؤں کے ہر جو ہے جتنی بھی شخصیات ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، تقریباً جو ہے نا وہ زندگی کے ہر شعبہ سے رکھنے والے مجھے دوست نظر آ رہے ہیں۔ میں ملک افتخار صاحب کی طرف سے سب دوستوں کا، سب بزرگوں کا دل کی عطا گرہیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہماری اس محفل کی رونق کو جو ہے وہ دوبارہ کیا۔ اور ابھی قبلہ شاہ صاحب کو میں باقاعدہ دعوت خطاب دینے سے پہلے، اگر یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ سفر المظفر کا، آج 10 سفر ہے، اور اس مہینے میں ہمارے سنیوں کے امام عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کا عرس 25 سفر المظفر کو، اور اس سال آپ کا 100واں جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا ذکر نہ کروں تو میں بے انصافی سمجھتا ہوں۔ ہمارے اس برصغیر پاک و ہند میں عشق رسول کی جو شمع ہے وہ پھیلانے میں امام احمد رضا خان کا بڑا کردار ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے کہ 25 سفر المظفر کو دوپہر 2:38 پر آپ کی روح جا رہی ہے، اور ادھر ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، کیا سہانا خواب دیکھتے ہیں کہ کچہری لگی ہے، مدینے والا تشریف فرما ہے، خلفائے راشدین بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار بیٹھے ہیں، محفل میں بالکل سکوت ہے، بالکل خاموشی ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہیں وہ خاموشی توڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ محفل میں خاموشی کیوں ہے؟ سرکار کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوتی ہے، رحمت کے پھول جھڑتے ہیں، اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے، کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا کون؟ فرماتے ہیں ہندوستان میں بریلی کا باشندہ ہے، اور دوپہر 2:38 پر آپ کی روح تفس انسی سے پرواز کر رہی ہے۔ آپ اپنے مریدوں کو کیا خوب وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میری روح نکل جائے میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں بیچ میں کھڑا ہو سکوں۔ مرید پوچھتے ہیں کہ یا حضور یہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، جب قبر میں سرکار آئیں گے تو کیا احمد رضا لیٹا رہے گا؟ ارے میں کھڑا ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھوں گا۔ جب قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر اٹھائے فرشتے ان سے بھی میں یوں کہوں کہ اب اس پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں؟ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ علامہ فانوس صاحب انسیال سے خصوصی طور پر آئے ہیں، آپ کا بھی میں مشکور ہوں۔ اور بلا تاخیر امیر مساکین غلامان مدینہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد عبد الرحمن شاہ صاحب، آپ اپنے مواعظت حسنہ سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک
رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ذرا مل کے پیار و محبت سے آقا کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین الکریمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین. بعد از حمد و صلاۃ میرے انتہائی محترم و مشفق ملک افتخار صاحب اور جملہ آپ کے برادرز اور محترم تصدق بھائی، آج ہم جس ختم چہلم کی اصال ثواب کی نشست میں حاضر ہیں، یہ جہاں پہ اصال ثواب کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی یادگار بھی ہے کہ اللہ جل مجدہ جنہیں اپنی ذکر میں پروان چڑھاتا ہے پھر ان کی زندگیوں کو چرچے بھی عطا فرماتا ہے. ابھی محترم اویسی بھائی خاور صاحب بڑے پیارے انداز میں وہ پہلو بتا رہے تھے. محترم نجم الحسن انقلابی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے اعتبار سے اور ان کی یادگار کے اعتبار سے، تو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں جو اس کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اللہ جل مجدہ ایسے ستاروں کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. جہاں میں آل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ افق بدل جاتے ہیں، یہ افق بدل جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ اپنے ذکر سے لگا لیتا ہے پھر انہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں زوال نہیں دیتا. تم میرے ذکر میں گم رہو، میں تمہارے چرچوں میں گم رہوں گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اعلیٰ حضرت کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، محترم خاور بھائی صاحب نے. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی، باقی یہاں ترجمہ کرتے رہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب کنز الایمان پہ قلم اٹھایا تو فرمایا ذکر تو میری طرف سے ہے، جب اللہ کرے گا تو میری طرح ذکر تو نہیں کرے گا، وہ تو چرچا کرے گا.
تم میرا ذکر کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اسی لیے اس کے ساتھ ایک حدیث قدسی ملا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذکرنی فی مجلس الدنیا، جو مجھے دنیا کی مجلس میں ذکر کرتا ہے میرا، میں اس کا تذکرہ مالا اعلیٰ میں فرشتوں میں کرتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا جو بندہ ایک بلشت، ایک گٹھ کے برابر، ایک بلشت میرے قریب آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں 10 زرہ 10 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اور میرا بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت دوڑ کے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ تو گویا کہ ذکر تو ہم کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق اور جتنا اس نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو میرے بھائی محترم نجم الحسن کو عام نہ سمجھیے، وہ بندہ جب حضور کے عشق پہ بولتا تھا تو اس کی رگ رگ تڑپ اٹھتی تھی، اس کا بال بال بولتا تھا، اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی تصدیق بھی ہوتی تھی۔ اور جب زبان کے ساتھ دل کی تصدیق ہو تو اقبال کہتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو دل ایسے نہیں بولتے ساتھ، وہ دلوں کے جذبات ہوتے ہیں جو پہلے اٹھتے ہیں، لیکن اس کا ادھورا سا اظہار الفاظ کے قالب میں ہوتا ہے۔ لیکن ان جذبات کا اصل مسکن کیا ہے؟ وہ جس دنیا کا تھا اس مسکن میں چلا گیا، اس مسکن میں چلا گیا۔ اس افق پہ اس کی روشنی جتنی اللہ نے کرنی تھی وہ کر لی، وہ ڈوبا نہیں، وہ کسی اور افق میں چلا گیا ہے اور ان کے حریب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا ہے نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ موت اس دنیا کی زندگی کی شام ہے، اور یہ شام کے بعد ایک نئے مطلع پہ ارواح طلوع کے منظر پہ آ جاتی ہے، اور ان کا جیسا مقام اور جیسی دنیا میں مصروفیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی مناسب عطا فرما دیتا ہے۔ اٹھائیں امام جلال الدین سیوطی کی جلاء الصدور، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ نیک ارواح جب چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا کمالات عطا فرماتا ہے، اللہ کن کن مناسب پہ انہیں مقرر کر دیتا ہے۔ امام بیزانی نے انوار التنزیل کے اندر لکھا ہے سورہ نازعات کے اندر کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ اسی طرح اس صورت کو بیان کرتے کرتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے معنی یہ صفات ہیں، ان کے موصوفات نے مختلف انوار التنزیل تفسیر بیضاوی میں بیان کیے۔ جب چلتے چلتے آپ آتے ہیں نا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ کچھ اتنی چیزیں ہیں جو اللہ کے معاملات میں تدبیر کرتی ہیں۔ اب مدبر تو نہیں، اس کا مصداق اللہ کو نہیں کہہ سکتے، اللہ نے یہاں جمع ذکر کیا، جمع کی اضافت اللہ کی طرف کی نہیں جا سکتی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو امام بیضاوی لکھتے ہیں انوار التنزیل کے اندر ان مدبرات سے مراد ایک قول ارواح صالحہ بھی ہیں، وہ جیسی دنیا میں زندگی گزارتی ہیں وقت سے پہلے ہمیں محسوس ہوتا ہے چلی گئی ہے، لیکن اللہ ان کو اس مشن پہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک برقرار رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کبھی اس مغالطے میں نہ رہیے گا، پھر جس کی زندگی عشق رسالت معاد سے عمر ہو جاتی ہے تو حضور کی کچہری میں پہنچنا اور حضور کے قرب میں پہنچنا یہ تو پہلا مقام ہے۔ پھر میرے حضور جب اپنے عشق کے بالوں پر لگاتے ہیں تو پھر ایسے طائر کے لیے کوئی آشیانہ میرے اور آپ کی عقل و خرد میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں حضور کی محبت، حضور کی الفت اور حضور کا پیار، اللہ نے جہاں پہ قرآن میں ذکر کی اقسام بیان کی ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو بھی بیان فرمایا۔ آئیے ذرا قرآنی نقطہ نظر سے ذکر کو لے کے آگے چلتا ہوں اور ہمیں حقائق معنی پتہ چلے کہ قرآنی نظر میں اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور پھر آگے اللہ اس کا چرچا کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے
اپنے بارے میں جب ہم کہتے ہیں یا اللہ، جب اللہ کے بتائے ہوئے امر کو مان کے کسی حرام سے رک جاتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے کہنے پہ کسی کے دل کو دکھانے سے رک جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، گویا کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو زیادہ۔ بعض مقامات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے مومنین ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر سے مراد یہ فقط یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا بدوخ، یا قدوس، یا جبار، یا غفار، یا قہار ہی نہیں ہے۔ اس ذکر سے مراد پورے کا پورا قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اے اللہ تیرا نام بھی ذکر ہے، قرآن بھی پورے کا پورا ذکر ہے، کیا کچھ اور بھی ذکر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو صبح و شام میرے محبوب کی زلف واللیل کا تذکرہ کرتے ہیں، چہرے والضحیٰ کی چمک بیان کرتے ہیں، ان کو بھی خوشخبری سنا دو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب کا تذکرہ بھی میرا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کبھی بھی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اللہ کے ذکر کے دائرے کو تنگ نہیں کرنا۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھی آتا ہے، قرآن پہ بھی آتا ہے، اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنا ایڈریس بتایا ہے کہ یہ میرے بندے اگر آپ کے پاس آئے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو آ جاؤ۔ دروازہ کون سا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اتباع محمد رسول اللہ کی کرو۔ یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، پہلے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے محب تھے، حضور کا ذکر اپنایا، اتباع اختیار کی، یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اللہ محب سے اٹھا کے راہ محبت میں درجہ محبوبیت عطا فرما دے گا۔ تو گویا کہ حضور کی محبت کا قلادہ گلے میں سجا لو، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما دے گا؟ درجہ محبوبیت عطا فرما دے گا۔ تبھی تو پیر نصیر نے کہا ہے دربار مصطفیٰ میں ہر چیز تھی مگر، دربار مصطفیٰ میں ہر چیز تھی مگر، ہم نے تو نصیر توق غلامی کو چن لیا۔ ہم نے تو نصیر توق غلامی کو چن لیا۔ جو میرے آقا کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیتے ہیں، وہ چلے بھی جائے، 40 دن بھی گزر جائے، لیکن قسم بخدا آج بھی ساتھ کھڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، آج بھی ساتھ کھڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر میں رہے، آج اللہ ان کے چرچے میں ہے، وہ دنیا میں یاد کرتے رہے، اللہ ملائے اعلیٰ میں یاد کر رہا ہے، وہ ایک قدم قریب آئے، اللہ کی رحمت 10 ہاتھ قریب آئی، وہ چل کے اللہ کی طرف گئے، اللہ کی رحمت نے دوڑ کے استقبال کیا اور وہ رحمت لے گئی، وہ رحمت لے گئی۔ وہ آج ہمارے اندر نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ختم ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ذکر ختم ہو گیا۔ جو اس ذکر کو کسی بھی انداز میں اپنا لیتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ امر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک بات یاد رکھیں، ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ حضرت بلال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت بلال کے حوالے سے وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی کہ بلال کو زمین سے اٹھایا اور ذکر کو عرشوں پہ پہنچا دیا؟ وہ حضور کی محبت کے پر تھے، وہ یہی ذکر تھا جس کو انہوں نے اپنایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ حضرت علامہ اقبال یہاں سے گزرتے ہوئے بڑے عمدہ انداز کے اندر حضور کے ذکر کے بارے میں، پوری زندگی آپ کی تو عبارت ہے، محترم ملک زمان صاحب بیٹھے ہیں، اقبالیات کے دل دادا ہیں، تو ان کو پتہ ہے جو سبجیکٹ میٹر ہے نا اقبال کے کلام کا، بلکہ ڈاکٹر عبداللہ کی زبان میں کہوں، بڑے اقبالیات کے ماہر ڈاکٹر سید عبداللہ، ان کا بڑا اچھا لٹریچر بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پورے کلام اقبال کا اگر ڈیووشنل ایلیمنٹ نکالوں، اس کے اندر جو ایک محبت ہے اس کا نقطہ ماسکہ نکالوں، تو وہ محبت رسول ہے۔
اگر اس کو نکال دیا جائے تصور قومیت بھی گر جائے گا، اس کو نکال دیا جائے خودی کی معرفت بھی ختم ہو جائے گی، اس کو نکال دیا جائے تو انسان کو اپنے وقت کی معرفت ختم ہو جائے گی، یہ احترام کے رشتے ختم ہو جائیں گے، یہ پوری کی پوری کائنات وحدت کے ساتھ ایک جسم ہے، اس میں روح رواں اگر کوئی چیز ہے تو وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو نکال کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں، ملا کو دیکھو تو سب کچھ ہے، نکال کے دیکھو کچھ بھی نہیں، ملا کے دیکھو سب کچھ ہے۔ اسی پہ حضرت علامہ نے کہا کہ عشق جب بیان کیا نا اسرار خودی میں تو کہتے ہیں من چی گویم از تبلا عشق چیز، ہاں چل رہی ہے نجم بھائی کی محبت کی، ہر بندہ شاہد ہے۔ مجھے یاد ہے محترم خاور صاحب اور ہم جب بنیادی سٹرکچر ہے مساکین غلاماں نے مدینہ کا یہاں کھڑا کر رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ پیچھے معاملات یہ نقابت کے کون دے گا، تو 2-3 کتابیں میں لے کر آیا تھا بیرا شریف میں، تب میں پڑھ رہا تھا، تو وہ نجم بھائی کو ان کی آواز میں ترنگ تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کے ارادوں میں جو اقبال نے بات کہی ہے نا کہ اقدام، ایک جو بولڈنس ہوتی ہے بندے کے اندر ایک کام کرنے کی، یعنی ایک بات آئی ہے آپ فیملی میں بھی محسوس کرتے ہوں گے جی کام کریں، وہ جو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں آری بندہ ہو، اس قسم کا جو اقدام اقبال اسے اپنے کلام میں کہتے ہیں، وہ اقدام ہر بندے میں نہیں پایا جاتا، آپ نوٹ کر لیں ہر بندے میں اقدام نہیں ہوتا شروع کرنے کا، کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو حقیقت کی راہ پہ وہ کہتے ہیں جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، تو جو یقین کے ساتھ چل نکلتا ہے عزم و راسخ تو خود صدا دیتی ہے، منزل یقین و کامل تو کوئی رستہ دشوار نہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بھائی میں بدرجہ عدم رکھی تھی، اور ان کو جب کتابیں دی کہ آپ یہ تیار کر کے آئیں، وہ پہلے الفاظ ہمیں یاد ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا، اور پھر دیکھیں نوجوان آج کل زندگی میں کن کن چیزوں میں مگن ہوتے ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان کو اپنی راہ پہ ڈالتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، جس کو اللہ چن لیتا ہے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے، اور پھر جب اللہ راہ دکھا دیتا ہے نا، وہ حافظ نے کہا ہے منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، کہ احسان نہ کر کہ تو اس مالک کی خدمت کر رہا ہے، منت شناس کہ او بخدمت بداشتت، اور اس کا احسان جان اس نے عام لوگوں سے تجھے چنا ہے اور نبی کے دین کو اور نبی کے عشق کو بیان کرنے والا بنا دیا۔ تو یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتا، اور پھر فیملیوں میں صدیوں میں آتے ہیں، ہزاروں سال کے بعد آتے ہیں، تب جا کے زمانہ کتنی کروٹیں بدلتا ہے، دن راتوں میں راتیں دن میں بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر میں اس عشق کی پاسداری اور اس کو بیان کرنے والا کہہ دیتا ہے۔ اسی حضرت علامہ نے کہا کہ یہ جو عشق ہے نا، میں کیا بتاؤں کہ یہ عشق کیا کیا دکھاتا ہے، یعنی ویسے انہوں نے بتایا عشق کی کرامات معاملات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس اتنا جانتا ہوں منچی کو یا مستولا عشق کی چیز، کہ جب اس نبی کا عشق آ جائے تو ایک لکڑی جو جل جاتی ہے، جو بالکل خشک ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اب اس میں جان نہیں ہے، اس درخت کو نکال دیں، اس کے ہم فرنیچر بنا لیتے ہیں، اس کا ممبر بنا لیتے ہیں، ستون بنا لیتے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں حضور کے عشق کی داستان کیا بتاؤں، انسان تو انسان ہے، جب لکڑی حضور کے تکیے سے جدائی پاتی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی احساس پیدا کر دیتا ہے کہ حضور کا تمہیں ہجر و فراق مل رہا ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ من جے گویم از تبلائش کی چیز تو خشک چوبے در فراق او گریست، خشک لکڑی بھی ان کے ہجر و فراق میں گریہ و زاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لما سمعنا الجزع، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ جب ہم نے رونے کی آواز سنی، حضور کے لیے انصاریہ خاتون نے ممبر بطور تحفہ بھیجا، حضور اس ستون کا سہارا چھوڑ کے اس ممبر کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی جانور سے اس کے بچے کو دور کیا جائے تو ماں کی مامتا بولتی ہے، ہم نے دائیں بائیں دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، کون ہے، اتنے میں ہم دیکھ ہی رہے تھے حضور ممبر سے نیچے اترتے ہیں، جیسے کسی رونے والے آدمی کو سہارا دیا جاتا ہے اس طرح آپ اسے تھپکی دیتے ہیں اور وہ آواز ختم ہو جاتی ہے، تو حضور
کی محبت عام بندوں کے بارے میں کیا کہنا، خشک لکڑی بھی ہجر و فراق برداشت نہیں کرتی، حضور کی محبت میں رونا شروع کر دیتی۔ تو یہی بات ہے، حضور کی محبت جب بالوں پر لگا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا ٹھکانہ دیتا ہے کہ جو بالیقین اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قرب میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام احباب کو قرآن و سنت کی اس روشنی میں، عشاق کے اس کلام کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چلا جانا، یہ عشق کی دنیا کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اسے کبھی بھی عالم اصحاب میں نہ دیکھیے گا۔ یہ وہ قربتیں ہوتی ہیں جو آقا کریم اپنے قرب میں بلاتے ہیں اور محبتوں کا مصداق بناتے ہیں۔ اس لیے حضرت علامہ تھے آخری عمر کے اندر، علامہ محمد اقبال کرو، آپ نے پوری زندگی حج اور عمرہ نہیں کیا، وہ بھی عشاق کی ایک الگ بات ہے۔ تو آپ آخری عمر میں ارمغان حجاز جو آپ کی آخری کتاب ہے فارسی، اس میں رباعیاں ہیں عربی فارسی کے اندر، اس میں کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں آج کل تو ہر وقت ادھر کی بات کرتا رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پھر بتایا کہ بانی عالم پیری راہ یسرب گرفتم، میں نے اس بڑھاپے کی عمر میں یسرب کی راہ کو پکڑ لیا ہے، نواخاں از سرور عاشقانہ، اور حضور کی ہی بارگاہ کے میں نغمے آلاپ رہا ہوں، انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ان کے وہ خادم کہتے ہیں نا کہ آخر میں یہ مرلہ تھا، قرآن سامنے ہوتا تھا اور اقبال آپ دیدہ ہوتے تھے، اور قرآن کو مجھے باہر رکھنا پڑتا تھا وہ خشک ہو جائے، جہاں پہ تذکرہ آتا للہیت کا، حضور کی محبت کا، ہزار و قطار ہوتے۔ کہتے ہیں میں نے بڑھاپے میں یہ راہ پکڑ لی ہے، انہی کا نغمہ گا کے رو رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں تعجب نہ کرو چواں مرغے کہ در صحرا سر شام، کشاید پر بفکر آشیانہ، میں اس پرندے کی طرح ہوں جو صبح صبح نکلتا ہے، شام ہوتی ہے اپنے پروں کو سمیٹتا ہے، آشیانے کی فکر کرتا ہے۔ میں اپنا پیغام پاک و ہند، مسلمان، پوری انسانیت کو دے چکا ہوں، اب میری زندگی کی شام ہے تو میرا ٹھکانہ اور آشیانہ مکین گنبد خضرا کے پاس ہے۔ تو میں نے اس بڑھاپے کی عمر میں کیا کر دیا ہے؟ بسوئے کشاید پر بفکر آشیانہ، میں نے سب کچھ سمیٹ دیا ہے، اب میرا مسکن انہی کی بارگاہ میں ہے جہاں میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے بھائی محترم نجم الحسن انقلابی کا پلٹ کے جانا عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ یہ جس پلیٹ فارم پہ یہ بچے کام کر رہے ہیں نا، محترم خاور صاحب ہیں، نجم صاحب ہیں، ریحان بھائی چلے گئے، اسی طرح راشد بھائی ہیں، باقی دوست ہیں جو پیچھے، ابھی پھر ربیع الاول شریف آنے والا ہے، پتہ نہیں ہم باقی لوگوں کو فکر نہیں ہوگی، لیکن یہ بیٹھیں گے تو پلاننگ شروع کر دیں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے، معاملات سنیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہاں سے انہوں نے کام شروع کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ بچے بچے کی زبان پہ ہے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ تو وہ کیسے، جنہیں شعور بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا فرما دیا ہے، اور میں اور آپ سوچ نہیں سکتے اس کی برکت سے اللہ کتنے امتحانات ہمارے اس گاؤں سے، اس علاقے سے، اس وطن سے اٹھاتا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ کی نعمت ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، اور اسی کے بارے فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کے فضل کی باتیں ہیں، جسے چاہتا ہے وہ مالک عطا فرما دیتا ہے۔ تو محترم نجم الحسن انقلابی کی زندگی کا، مختصر سی زندگی کا ایک ایک پہلو، اس کی زندگی کے شب و روز اور اس کی یہ جو مصروفیت اور معاملات ہیں، یہ سب کے سب اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ کا پیارا بندہ تھا، حضور کا عاشق بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب میں بلا لیا ہے۔ سورہ بقرہ کے 5 امتحانات میں سے کسی کا چلا جانا اللہ کی طرف سے ضرور ایک امتحان ہوتا ہے۔ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے تھے، ان کا بھی وصال ہوتا ہے تو میرے آقا کریم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ کسی جان کا چلے جانا یہ وہ محبت ہے جو دلوں سے آتی ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے ہماری آپس میں محبت۔ تو یہ محبت اپنی جگہ پہ موجود ہے، بالکل ایسی جان کا صدمے کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آقا کریم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین نے بتا دیا اے عرب کے جاہلو، تمہارے سردار مر جاتے ہیں اور تم قبروں پہ جا کے میلے لگا لیتے ہو، عورتیں مٹی اٹھا کے سروں میں ڈالتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل دنیا آگے ہے۔
اس میں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ امتحان ہے. تو یہ تصور دے کر دنیا کے دکھ تکلیف مصیبتوں کو میرے نبی محتشم نے انتہائی آسان کر دیا. اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان واقعی ان جہلاء کی طرح مشرکین کی طرح سمجھے کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہو. لیکن جب یہ تصور آتا ہے تو یہ تو امتحان ہے, کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا. اصل میں آخرت کے اندر اللہ جل مجدہ ہمارے نامہ اعمال اور ان چیزوں حساب کے بعد اللہ تعالیٰ جب اپنی بارگاہ میں ہمیں بلائے گا وہاں پہ, تو وہاں سے آگے ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جس کے آگے موت نہیں ہے. اس دنیا کے آگے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا خلق الموت والحیات, اللہ نے تمہارے لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا. دنیا کی زندگی کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 29-29 کے اندر ارشاد فرمایا تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو, کیف تکفرون باللہ, تم تو مردہ تھے, اس نے تمہیں زندگی دی اور یہ زندگی ہے, پھر مارے گا, پھر زندگی دے گا, لیکن اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے. ایسے موت اور زندگی ہے, تم مردہ تھے, زندگی دی, مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کر کے لوٹائے گا. اس موت کو اس زندگی نے ختم کیا, اس زندگی کو اس موت نے ختم کیا, اور آخر میں جو فرمایا پھر اسی کی طرف جانا ہے. اس زندگی کو کوئی موت ختم کرنے والی نہیں. اسی کی بنیاد پہ علامہ اقبال نے کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. تو اللہ جل مجدہ اس نوجوان کے جانے کے بعد ہمیں اپنے معاملات پہ توجہ کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جوان سال جو لوگ چلے گئے, ہم جو لوگ پیچھے ہیں, ہمارے لیے یہ چیز باعث عبرت بھی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں ایسے گزاریں, اپنے گھروں کے ماحول ایسے بنائیں کہ چلے بھی جائیں تو مسجدوں کی صفیں بچھ جائیں, ہم چلے بھی جائیں تو پیچھے صدقات کی ایک خیر چلتی رہے, اور ہم چلے بھی جائیں تو پیچھے ہمارے بھائی اور دوست ہو کہ جو کہیں جو مشن اس کا تھا اس مشن کو لے کر ہم آگے چلیں گے. اللہ جل مجدہ ہمیں بھی ایسی اولاد, ایسے بھائی, معاشرے میں ایسے بچے عطا فرمائے کہ جن کے دلوں کی تڑپ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو. اور آخر میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, جو تیرا نقش پا تھا رہنما یا رسول اللہ, جو تیرا نقش پا تھا رہنما, تو غبار رہ تھی کہکشاں, اسے جو ہم نے بھلا دیا زمانے نے ہمیں گرا دیا. تو آج ہمیں ضرورت ہے عشق رسالت مآب کی اسی قوت کے ذریعے اقبال کے ہم نوا ہو کے اپنی ملت کی صفوں میں پیغام دے دے کہ ایک ہی ہستی ہے جس کی محبت, جس کا احترام, اور جن کی وجہ سے ان کے والدین کا احترام, ان کے اہل بیت اطہار کا احترام, ان کے اصحاب و ازواج کا احترام آج اگر ہم اپنا لیں گے تو بالیقین ہم تمام چیزوں کو لے لیں گے. جو علامہ نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے جواب شفا میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, وما علیہ الا البلاغ. سلام کی شعر. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ تیرے بلانا مدنی مدینے والے, ماہ عشق بھی بلانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میں اگرچہ ہوں کمینہ, تیرا ہوں شاہ مدینہ, مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ,
جھوٹے سبھی یار بے تو روٹے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے یا نبی سب مل کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ. اب انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اذان اور نماز عصر کے بعد انشاءاللہ لنگر غوثیہ کا بڑا وسیع اہتمام ہے. MGM کے رکن جو ہیں وہ چیئرمین میلاد کمیٹی اور ہمارے انتظامیہ بورڈ کے ذمہ دار راشد صاحب کی قیادت میں وہ انشاءاللہ موجود ہیں. سب آپ کو لنگر پیش کریں گے. کوئی عزیز، کوئی بھائی، کوئی دوست اور کوئی بزرگ لنگر کیے بغیر نہ جائے. قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آله وكل معلوم لك یا اللہ محفل اجتماع کی جگہ شام درگاہ کو مقبول فرما. یا اللہ تعالی صدق کے نبی پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا صدقہ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما. بھیجے نہ بھائیاں مسئلہ چچیرے پروگرام کی تھا اللہ تعالیٰ نے نکاح شاید درگاہ قبول تو مقبول فرما. بڑا پیارا قسم دے کارپیٹر نے پیش کیتے ہیں آسادی مسجد جس طرح نجم زینت بن رہا ہے اس طرح مسجد دی زینت والوں کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے درگاہ قبول تو مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ رسول محمد وسلم. Kiss